السلام علیکم ناظرین، وی باٹس پر اسرائیل ایران وار کانفلکٹس کی اپڈیٹس کا سلسلہ جاری ہے۔ ایران نے اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہے سینئر جرنلسٹ رانا نوید صاحب۔ رانا صاحب، بالآخر ایران نے حملہ کر دیا۔ جی بالکل، ایران نے بڑا زوردار جوابی حملہ کیا اور آپریشن ٹرو پرومس 3 کے نام سے اس حملے کو چلایا جا رہا ہے۔ اور اس کا سکیل یہ ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہیں اپنے ویورز کے ساتھ تو یہ 150 پلس میزائلز تک فائر ہو چکے ہیں ایران کی جانب سے۔ اپڈیٹ یہ ہے کہ دراصل 2 فائٹر جیٹس گرائے ہیں انہوں نے۔ جی F-35 یہ طیارے ہیں جن کا ایرانی میڈیا پہ چلایا جا رہا ہے، اور اب اس کو رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ F-35 2 جیٹس رہے، اور ایک خاتون پائلٹ کی گرفتاری کی خبر جو ہے وہ بھی چل رہی ہے، اور وہ بھی ہم اپنے ویورز تک لیٹسٹ یہ پہنچا رہے کہ 150 سے زیادہ میزائلز تل ابیب میں اور دیگر شہروں میں مسلسل سائرن بج رہے ہیں۔ اور آج کی رات جو ہے اس حملے کے حوالے سے انتہائی اہم ہے، کیونکہ اس دوران نیتن یاہو اور ٹرمپ آپس میں کانٹیکٹ بھی کر چکے ہیں، اور دوبارہ سے ایک بات شروع ہو رہی ہے کہ اب اس کا رخ کیا ہوگا۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے رد عمل جو ایران نے دیا، کیونکہ سپریم لیڈر صبح سے یہی بات کر رہے تھے کہ ہم اس اٹیک کی سزا دیں گے، اور اب بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ صہیونی طاقت نے یہ کھیل شروع کیا تھا تو اب اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ تو اس ٹائم 2 کام ہو رہے ہیں دونوں ممالک میں۔ ایران میں لوگ سڑکوں پر جشن منا رہے ہیں، اور اپنے دفاعی جو ادارے ہیں ان کے حوالے سے وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ ویسے رانا صاحب، یہ بات تو ہے کہ ایران میں گٹس ضرور ہے کہ اس نے حملہ کیا اور کرنا چاہیے تھا، یہ واپس اسٹرائک بیک ضروری تھی۔ جی وہ دیکھیں، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اتنے طویل عرصے سے ایک کنٹری سینکشنز اس پہ لگی ہوں، وہ پھر بھی ایک کیپیسٹی ڈیولپ کرے۔ تو اصل میں تو ایران کی کیپیسٹی ان پابندیوں کے باوجود اگر بنی ہے کہ وہ ریزسٹنس کر سکنے کی ہمت رکھتا ہے، چاہے اس کا سکیل جو بھی ہے۔ تو اس میں ابھی تک جو ہے وہ 15 سے زائد شہریوں کے زخمی ہونے کی اطلاع آئی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس پہ بات ہونا شروع ہو گئی ہے کہ آئرن ڈوم ناکام بنا دیا اور وہ اٹیک وہاں پہ کر رہے ہیں۔ تو جیسے میں نے بتایا کہ ان کی سڑکوں پہ جشن ہے، ادھر جو ہے وہ بنکرز میں سرکاری سطح پر اسرائیلی عوام کو جانے کی ہدایات جاری کی گئی، اور وہ سارے بنکرز میں گئے۔ تو ایک بڑا خوف کی فضا ہے جو جنگوں میں ہوتی ہے۔ تو اس پہ جو ہے ہر کنٹری میں ایک اپنی اپروچ پائی جا رہی ہے، جو جس ٹائم اٹیک کرتا ہے وہ اس ٹائم اس کو سیلیبریٹنگ موڈ میں لے کے جاتا ہے اور اس کو جسٹیفائی کرتا ہے، اور جب کوئی اٹیک کا نشانہ بنتا ہے تو وہ اگلا لائحہ عمل تیار کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ فیز میں یہ لڑائی داخل ہو چکی ہے۔ تو رانا صاحب، ایران امریکہ کو بھی جواب دے گا؟ ویسے تو امریکہ نے کہا ہے کہ ہمارا اس حملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو ایران آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ بھی کچھ حملہ کرے گا؟ دیکھیں، وہ انہوں نے یہ ضرور پوزیشن امریکہ نے واضح کی تھی کہ ہمارا لینا دینا نہیں، لیکن اس کے بعد ٹرمپ جو ہے انہوں نے بڑا اگریسو میسیج دیا تھا کہ ابھی بھی وقت ہے، ایران جو ہے وہ ڈیل کر لے، معاہدہ کر لے، کیونکہ جو اکڑ رہے تھے پہلے وہ لوگ جو ہے وہ اب موجود نہیں رہے، وہ ختم ہو گئے اس حملے کے نتیجے میں۔ تو یہ بڑا پریسیجن سے بھرپور اٹیک تھا، کیلکولیٹڈ ہے۔ تو وہ تو یہ وارننگ دے رہے ہیں ایران کو ٹرمپ کہ آپ اس معاملے، وہ ضرور کہتے ہیں کہ ہم لا تعلق ہیں اٹیک کی نسبت سے، لیکن وہ اس کو اینڈ یہیں پہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو ہر لحاظ سے اپنی نیوکلیر کیپیسٹی سرنڈر کرنی ہوگی، اور آپ کو اٹامک جو جتنا بھی آپ کا سارا کام ہو رہا ہے اس کو ہولڈ آن کر کے ختم کرنا ہوگا۔ شرائط وہی ہیں جو اسرائیل کی۔ یہ بتائیں، سعودی عرب کہاں پہ ہے اس ٹائم پہ؟ سعودی عرب کہاں پہ اسٹینڈ کر رہا ہے؟ سعودی عرب نے جی شروع میں کنڈیم ضرور کیا تھا اس کو کہ جی اس کے اوپر اٹیک جو ہے اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اس کے بعد ابھی تک تو شاہ فرمان صاحب کا یہ میسج تھا کہ جی ایرانی زائرین جو ہیں وہ ہمارے مہمان ہیں، جب تک ایران کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے تو ہم ان زائرین کو جو سعودی عربیہ میں موجود ہیں ہم ان کو اس حوالے سے مہمان نوازی ان کی کریں گے، میزبانی کریں گے،
اور ان کو کسی قسم کی فکر کی ضرورت نہیں ہے کہ اس ٹائم فریم میں انہوں نے یہاں سے جانا ہے. تو اتنا انہوں نے اپنے مسلم برادر کنٹری کے لیے ابھی تک وہ یہاں پہ پہنچے. لیکن اس سلسلے میں جو میں نے پہلے ٹرمپ کی بات کی تو اس میں صرف نیتن یاہو سے ٹرمپ نے رابطہ نہیں کیا بلکہ MBS سے محمد بن سلمان سے بھی ٹرمپ کا کانٹیکٹ ہوا ہے. تو اس میں بھی اس جنگ کو روکنے کے حوالے سے پاسبلٹی ڈسکس ہوئی ہے. تو لیکن دیکھنا ہوگا کہ یہ کتنی افیکٹو کانٹیکٹس ہیں اور کتنے ریزلٹ اورینٹیڈ ہے, کیونکہ اب اسرائیلی ڈیفینس منسٹر یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ریڈ لائن کراس کی ہے اس ریٹیلیشن سے, تو ان کو پھر خمیازہ بھگتنا ہوگا. تو دے ہیو ٹو فیس دا میوزک. یہ آوازیں بھی ساتھ آ رہی, تو آئی تھنک اٹ ول ٹیک ٹائم جب یہ سارا معاملہ جو ہے وہ رکے گا. تو ناصر میڈیٹ آپ کے خیال سے صرف ڈونلڈ ٹرمپ ہی کر سکتے ہیں کہ MBS بھی رول پلے کر؟ دیکھیں قطعی طور پہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ میڈیشن کیپیسٹی میں ہیں, اس حوالے سے کہ ٹرمپ یا US جو ہے وہ خود سے پارٹی ہے اس جنگ میں, اور وہ چاہے ایک سو کالڈ ڈائلاگ اور نیگوسیشن پروسیجر وہاں پہ چل رہا تھا, پورا پروسیس عمان میں مسقط کے اندر, لیکن یہ کہ وہ ایک پارٹی ہیں, پارٹی تھے اور پارٹی رہیں گے. اس وجہ سے میڈیٹر کا رول کنٹروورشل ہو چکا ہے آلریڈی. تو جب کنٹروورشل ہے تو پھر دیگر کنٹریز کو ہی اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. اور جیسا کہ اب پاکستان نے ایک کلیئر پوزیشن لی ہے کہ اقوام متحدہ میں اپنے مستقل مندوب نے پاکستان کے نے جب خطاب کیا تو انہوں نے بھی یہ چیز کہی کہ ایران کو اپنے ڈیفینس کا حق ہے. ابھی اپڈیٹ یہ کہی ہے کہ ایران کے تل ابیب پر حملے میں کم از کم 5 افراد زخمی ہوئے ہیں. جی یہ 5 سے 15 تک وہ میں نے پہلے بتایا کہ وہ ہو رہا ہے. یہ سلسلہ جو ہے یہ آپریشن اس طرح سے ختم نہیں ہوگا. یہ آپ دیکھیں گے کیجویلٹیز بھی ہو سکتی اس میں, یا انجرڈ کی تعداد میں بھی کچھ گھنٹوں کے بعد اضافہ دیکھنے میں آئے گا, کیونکہ یہ 3 راؤنڈ میں 50 میزلز جو ہے وہ فائر کیے گئے. 150 بیلسٹک اور دیگر میزائل ملا کے 150 کی تعداد ہے 150 کی. تو وہ اس میں نمبرز میں اس لیے ابھی نہیں جا رہا کہ اٹس اے ڈیولپنگ سٹوری, تو یہ نمبر جو ہے وہ بڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ ابھی دیکھنا ہوگا کچھ ٹائم کے بعد کہ 5 ہیں 15 ہیں اور اس میں کیجویلٹیز کتنی ہوئی ہیں. ہاں ایران کا ابھی تک کا کاؤنٹ جو ہے وہ 75 مارٹرڈ لوگ ہیں کہ 75 جو ہے اس میں شہید ہو چکے ہوئے ہیں اور کافی زیادہ لوگ زخمی ہیں. تو یہ ابھی کیونکہ آن گوئنگ سارا سلسلہ ہے تو اس میں ہم ساتھ ساتھ ویور کو اپڈیٹ رکھتے رہیں گے. پلیز اسٹے ٹیونڈ. تھینک یو ویری مچ.